الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب حکمتیں ہیں۔ ان کی حکمتوں کو جاننے کے لیے اللہ کی طرف سے بصیرت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی ان حکمتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی بظاہر کبھی ایسا سلوک کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں، پچھلے خطبوں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ہر طرح کی آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ پر ان کا اٹوٹ بھروسہ تھا اور اللہ کے ساتھ یقین ان کا اتنا مضبوط تھا کہ کسی بھی معاملے میں آپ کا قدم ڈگمگا نہیں پاتا تھا۔ جتنی مصیبتیں آتی تھی، جتنی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، اللہ پر یقین اور بھروسہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، دل کے اندر سکون اور اطمینان کی کیفیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے، وہ خالی آزمائشوں ہی سے گزارتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت بھی ظاہر کرتے ہیں، بندوں کو دکھاتے ہیں کہ میں تمہارے ایمان میں اضافے کے لیے، تمہارے یقین میں اضافے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے آزماتا رہتا ہوں، لیکن میری قدرت بہت بڑی ہے، میں جب چاہوں اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہوں، میں جب چاہوں اپنی مدد اور نصرت سے آپ کو نواز سکتا ہوں۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو اپنے معجزات سے بھی سامنا کرواتے تھے، اپنے معجزات بھی دکھاتے تھے، نبی کے ذریعے سے اپنے معجزات ظاہر کرتے تھے، خارق عادت چیزیں، قانون اور دنیا کا جو قانون ہے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے ظاہر کر کے بتلانا چاہتے تھے کہ دنیا کا سسٹم، دنیا کا نظام یہ چلانے والے اللہ ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں پیش آئے، اللہ کی قدرت اس سے ظاہر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، جس سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اللہ پر یقین میں ان کے اضافہ ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق ان کا اور مضبوط ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اطمینان بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ کچھ واقعات کا خطبے میں اشارہ کیا گیا۔ پہلا واقعہ تو شق القمر کا ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے والے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ کچھ اللہ کے رسول کے دشمنوں نے مطالبہ کیا کہ آپ سچے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ اتنا کھلا معجزہ تھا کہ دیکھنے والوں کو اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا،
لیکن وہ اتنے ہٹ درم تھے، ان کو تو ایمان لانا نہیں تھا. شیطان ان کے دل و دماغ میں اس طرح سے اپنے اثرات چھوڑ چکا تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آنکھوں دیکھی چیز اس کے انکار پر اتر آئے اور کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اس نے تو جادو کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چاند جب دو ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑا غار ہیرا کے اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، پھر دونوں آ کر مل گئے ٹکڑے. قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ کیا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ لوگ تو جب بھی کوئی آیت دیکھتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جس کا سلسلہ جاری ہے. ان کی بات کو قرآن نے بھی نوٹ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی مرضی کے خلاف جب بات پیش آتی تھی تو اس کے انکار پر اتر آتے تھے. جب انہوں نے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ نشانی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ محمد ہم پر تو جادو کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان پر کہاں جادو کر سکتا ہے، ان سے پوچھ کر دیکھا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. جو لوگ دور سے آئے تھے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ایسا ایسا ہوا تھا، آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی صحابہ سے کہا تھا کہ شہادو، آپ نے نشانی دیکھی، آپ لوگ گواہی دینا اس کی اللہ کے پاس اور لوگوں کو بتانا کہ ایسا ہوا ہے. اور یہ واقعہ پیش آیا، تاریخ میں بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں، تاریخ فرشتہ میں بھی یہ واقعہ منقول ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مہابھارت میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں. بہرحال اس وقت لکھنے کا رواج نہیں تھا، پھر بھی کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر اپنی ڈائریوں میں نوٹ کیا تھا، جو بعد میں تاریخ میں نقل کیا گیا. دوسرا واقعہ جو پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول بار بار دعوت دیتے تھے تو قریش ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بہت تکلیف دیتے تھے، ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. تکلیف میں اللہ کے رسول نے بددعا کی، اللہ کہ جیسے 7 سال یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی آئی، ان پر بھی قحط سالی لائیے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے مکے والوں پر اس طرح کا قحط پڑا کہ وہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو مردار کو کھانا پڑا، ہڈیوں کو کھانا پڑا. اور اتنی بھوک سے وہ اتنے بدحال ہو گئے کہ جب اوپر دیکھتے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. جیسے آدمی بھوکا ہوتا ہے اور پیٹ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے سامنے کچھ نظر نہیں آتا ہے، دھواں دھواں نظر آتا ہے. تو ان کی بھی یہ کیفیت ہو گئی. پھر ابو سفیان کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. وہ بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے لیے اپنی رشتہ داری کا خیال کیجئے اور دعا کیجئے، پوری قوم مری جا رہی، تباہ ہو جا رہی ہے، آپ اگر دعا نہیں کریں گے ساری قوم برباد ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ قحط سالی بھی ختم ہو گئی. مسلم شریف میں واقعہ ہے، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ کھلا ہوا دھواں آسمان پر آئے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگوں پر پورا دھواں چھا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ تو دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹائیے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اس طرح سے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. تیسرا جو خارق عادت واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کا واقعہ پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ کس طرح وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. اللہ کے رسول ٹوٹ گئے، طائف والوں سے بالکل مایوس ہو گئے، بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن جو سلوک ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. راستے میں آ رہے تھے، ایک جگہ آرام کیا، نخلا نامی علاقے میں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا.
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو سارے جنات کھڑے ہو گئے، خاموشی سے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنی اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کو دعوت بھی دی کہ انا سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے عجیب قرآن کو سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم نہیں تھا، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ کچھ جنات نے میرے کلام کو سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ انسان اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو جنات آپ پر ایمان لے آ چکے ہیں، تو آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخاطب تھے، ویسے جنات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد پر اشارہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جگہ جگہ خطاب کیا، یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کے معاشرے، اللہ نے ان کو خطاب کر کے کہا قرآن مجید میں۔ تو جیسے انسان قرآن کے مخاطب ہیں ویسے جنات بھی مخاطب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جنات کے اسلام لانے کے ذریعے سے۔ تو اس طرح سے واقعہ بھی پیش آیا، اور اس سے بڑھ کر ایسے زمانے میں جب طائف سے لوٹے تھے اللہ کے رسول، دل ٹوٹے ہوئے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کے لیے ایک دیوار اور سہارا بنے ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی بیوی جو آپ کے لیے ماں کی طرح شفیق تھی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ کا ساتھ دیتی تھی اور آپ کو حوصلہ دیتی تھی، اس بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور دعوتی مراحل میں بھی آپ کو پریشانی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی سیر کروائی۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی وحی کے ذریعے، اور جس چیز کی دعوت آپ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے، اپنی امت کو دیا کرتے تھے، جنت اور دوزخ وغیرہ کا تذکرہ، ملائکہ کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو سن کر بتایا کرتے تھے۔ ان چیزوں کی سیر کروا کر آنکھوں سے وہ چیزیں اللہ کے رسول کو دکھلایا اللہ نے، تاکہ یقین اور بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول کو کوئی شک نہیں تھا، آپ نے مطالبہ نہیں کیا تھا، آپ کا اپنے پروردگار پر بھروسہ پوری طرح سے تھا، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ انسان، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کی سیر کرائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس حتیم میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق ایک سواری لے کر آئے جو خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے ذرا بڑی تھی۔ بعض ہندوؤں کی کتابوں میں اس کے فوٹوز بھی آتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے، جس کے پر بھی تھے۔ تو براق نامی سواری لے کر آئے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کو وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا پہلے سفر کرایا۔ تو پہلے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس جگہ باندھ دیا جہاں عام انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے، اور تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی، نماز پڑھائے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ دونوں قبلہ، دونوں حرم، اس کے امام آپ ہیں اور سارے انبیاء کے سردار آپ ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کی آپ کو سیر کروائی گئی، ایک ایک آسمان سے آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو، اللہ کے رسول چونکہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف کی زیارت ہوئی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس کی زیارت ہوئی۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون کی زیارت ہوئی۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ کی زیارت ہوئی، اور ساتویں اور آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، سب کی صفات بھی صحابہ کو بیان کی۔ پھر
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اللہ کے رسول نے بات اللہ کی سنی، اور معراج میں سب سے بڑا آپ کے لیے انعام یہی تھا کہ اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اور دنیاوی اعتبار سے جو سب سے بڑا انعام تھا معراج میں یہ 5 نمازیں تحفے کے طور پر دی گئی، 50 نمازیں دی گئی۔ واپس آ رہے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا انعام ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی۔ کہا یہ ہوگا نہیں، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا، اللہ کے پاس جائیے اور کہیے ذرا آسانی دیجیے۔ اللہ کے رسول واپس گئے تو 10 نمازیں کم کی گئی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی نمازیں؟ کہا 40۔ کہا پھر واپس جائے۔ اسی طرح واپس جاتے جاتے 5 نمازیں آخر میں فرض کی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آسمانی دنیا پر آپ کو جنت اور دوزخ کے بعض مناظر دکھائے گئے، بعض گنہگاروں کے عذاب کو دکھلایا گیا، زناکاروں کو کیا عذاب دیا جاتا ہے، اور غیبت کرنے والوں کا عذاب کیا ہوتا ہے، سود خوروں کا عذاب کیا ہوتا ہے، چغل خوروں کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے مناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گئے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ یہ واقعہ اتنا حیرت ناک تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اس کا صبح میں اظہار کیا تو مکے والوں کو ایک اور تماشا مل گیا، انہوں نے اور ہنگامہ مچانا شروع کیا۔ دیکھو کل تک تو کہتے تھے کہ آسمان سے باتیں آتی ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آسمانی دنیا کی سیر کر کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ آسمان سے باتیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر آسمانی دنیا کی سیر کر کے آ گئے، بیت المقدس بھی جا کر آ گئے، مسجد اقصیٰ بھی جا کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں کہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا پھر کون سی بڑی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آسمان سے خبریں آتی ہیں، پوری رات میں آسمان کا سفر کرنا کون سا مشکل ہے، فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ بعض مسلمان بھی اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کو اللہ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے اس کو پورا کا پورا تسلیم کر دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے کہا بھی کہ مکے کے جو قافلے شام گئے ہوئے تو فلاں فلاں جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان قافلوں کے آنے کے بعد اللہ کے رسول کا امتحان لیا گیا کہ مسجد اقصیٰ آپ گئے تھے نا، کیا کیا ہے وہاں پر؟ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ مجھے ساری چیزیں ذہن میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایسے کھول دیا جیسے اسکرین پر چیزیں ہوتی ہیں، میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر بتانے لگا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو جو قافلہ وہاں جا کر آیا تھا ہر بات کی انہوں نے تصدیق کی، لیکن جن کو ماننا نہیں تھا انہوں نے مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معجزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمت دی۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں ہمارا امتحان لینے کے لیے، لیکن اگر اللہ چاہیں تو منٹوں میں فیصلہ بدلنے پر بھی قادر ہیں، اللہ چاہیں تو دشمنوں سے منٹوں میں انتقام لینے پر بھی قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ایسے واقعات خارق عادت آج بھی پیش آتے ہیں، لیکن ہم ان واقعات کو اس نظریے سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے جو سبق لینا چاہیے، اس سے عبرت لے کر اپنی زندگی میں جو اصلاح کرنا چاہیے اس طرح کی اصلاح ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور اللہ کی قدرت پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو آج کے دشمنوں کو منٹوں میں ملیامید کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، ہم اپنے اندر خیر کو لائیں، ہم اللہ کے وعدوں کے مستحق ہونے کے اہل بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب پوری طرح سے آزمایا تب انعامات کی بارش کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان صفات کو تو اپنائیں گے نہیں، لیکن اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے اور اپنی اصلاح کر کے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔